السلام علیکم، میرا نام ہے دانش مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز۔ آج ہے 2 جون 2020 اور میں آپ سے ڈان کا ایڈیٹوریل کرا رہا ہوں اردو ترجمے کے ساتھ، وہ ہے فیئر آف ٹیسٹنگ۔ اچھا، آج اس میں نے اردو میں میننگس لکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور اس میں دیکھ لیتے ہیں عنوان کیا ہے، فیئر آف ٹیسٹنگ۔ فیئر ہوتا ہے خوف، اور ٹیسٹنگ کیا ہے، کسی بیماری کی تشخیص کے لیے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، تو اس حوالے سے یہاں پہ ٹیسٹنگ یوز کیا گیا ہے کہ کیوں خوف ہے یہ ٹیسٹ کروانے کا، اور یہ کون سی بیماری کے لیے ٹیسٹ کی بات کریں، یہ کرونا وائرس کے سلسلے میں بات کریں کہ کیوں لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ بھی دوسری بیماریوں کی طرح ہی ایک بیماری ہے، لیکن دوسری اس پہ آپ اتنی زیادہ اپریہنشن نہیں ہوتی، اتنے زیادہ خدشات نہیں ہوتے، لیکن کیوں جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کرونا وائرس کے سلسلے میں اپنے لیے ٹیسٹ کروا لو، تو لوگ جو ہیں وہ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اس ایڈیٹوریل میں یہ بات جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا مطلب عوام جو پبلک ہے، جنرل پبلک، وہ قصوروار ہے یا وہ بالکل لاپرواہ ہے اپنی صحت سے متعلق کہ وہ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتی، کیونکہ کافی یہ جان لیوا جو ہے یہ ہمارے پاس وائرس ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کیا یہ پبلک کا قصور ہے، یا انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ وہ جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں کہ اپنا جو جنرل میسج ہے، میسج وہ عوام تک کنوے کر سکیں کہ بھئی کتنا ضروری ہے اس بیماری کے تشخیص کرانا، اور کیا اور بھی اس کے علاوہ انہوں نے دوسری وجوہات جاننے کی کوشش کی ہیں کہ کیا ہم جو ہیں وہ مطلب اس کے ساتھ کافی کانسپریسی تھیوریز بھی اٹیچ ہیں، کیونکہ کافی لوگ تو سرے سے اس کو بیماری ہی نہیں مانتے کہ بھئی یہ ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل ایک طرح کا انہوں نے کہا کہ جی بالکل جھوٹ ہے، فریب ہے، ایک دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے بہت لوگ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے۔ ایک انہوں نے یہ چیز ہم دیکھیں گے کہ کیا پبلک کا قصور ہے، کیا گورنمنٹ کا قصور ہے۔ پھر اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو رجحان ہے، فینومینا ہے، یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے، اگر ہم دوسرے ممالک میں بھی دیکھیں تو وہاں کی بھی انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ کس طرح وہاں پہ بھی لوگ جو اس ٹیسٹ کو نہیں کرانا چاہتے، تو اس کی وجوہات انہوں نے دیکھی ہیں۔ ویسٹ افریقہ کا بتایا ہے، عراق کا بتایا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ تو باقی اس کے علاوہ انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ کیوں پاکستان میں بھی خاص طور پہ یہ لوگ نہیں اس کا ٹیسٹ کرانا چاہتے۔ اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ As confirmed, COVID-19 cases rapidly increase across the country, a dangerous trend is emerging within communities. پہلے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ کنفرمڈ ہوتا ہے کسی چیز کا تصدیق شدہ، ٹھیک ہے، اور ریپڈلی ہوتا ہے تیزی سے، اور اکراس دا کنٹری پورے ملک بھر میں، اور ٹرینڈ ہے رجحان، ٹھیک ہے۔ اور پورے سینٹینس کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا جیسے کہ ہمارے پاس جو تصدیق شدہ کووڈ-19 کے کیسز ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں، کس طرح تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اکراس دا کنٹری، یعنی کہ ملک بھر میں۔ ڈینجرس ٹرینڈ از ایمرجنگ، انہوں نے کہا ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ رجحان از ایمرجنگ، کہ وہ ظاہر ہو رہا ہے کہاں پہ، ود ان کمیونٹیز۔ کمیونٹیز کیا ہوتا ہے، جس طرح آپ جہاں رہ رہے ہیں وہ آپ ایک کمیونٹی ہے، جس آبادی میں آپ رہ رہے ہیں تو وہ آپ کی کمیونٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک بڑا خطرناک جو ہے رجحان وہ ہمیں سامنے ظاہر ہو رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، کہاں پہ، ود ان کمیونٹیز، آپس میں جہاں ہم رہتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے رجحان؟ پیپل آر ریفیوزنگ، ان کا لوگ جو ہیں وہ ریفیوز کر رہے ہیں۔ ریفیوز کرنا کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ ان کا انکار کر رہے ہیں کس چیز سے؟ ٹو گیٹ ٹیسٹڈ، کہ وہ جو ہے ان کا ٹیسٹ کیا جائے فار دا کرونا وائرس، کہ اس کرونا وائرس کے وائرس وہ ہے ہمارے پاس وائرس، اس کے سلسلے میں ان کا ٹیسٹ کیا جائے، ایز دے فیئر، کیونکہ وہ کیا ہیں، وہ خوف زدہ ہیں، بینگ شیمڈ اینڈ اسٹگمیٹائز، کہ شیم کیے جانے سے اور شرمندگی کے خوف سے، اور اسٹگمیٹائز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ڈسگریس، انسلٹ، کہ بالکل توہین کیے جانے کے ڈر سے جو ہیں وہ کیا ہیں، خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ دیر اپیئرز ٹو بی اے جنرل فیئر، انہوں نے کہا ایسا نظر آتا ہے کیا؟ جنرل فیئر، ایک عام ہمارے پاس فیئر، خوف، اور وہ خوف کیا ہے؟ دیٹ if the test turns out to be positive، کہ اگر ٹیسٹ جو ہے جو انہوں نے کروایا اور وہ کیا ہے، وہ پازیٹیو آ گیا، یعنی کہ تشخیص ہو گئی کہ آپ میں ہے یہ وائرس، تو پھر کیا ہوگا؟ the infected individual will be expelled ہوتا ہے کہیں سے نکال دیا جانا۔ انہوں نے کہا جو انفیکٹڈ انڈیویجول ہے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ نکال دیا جائے گا، کہاں سے؟ فرام دا کمیونٹی، یعنی کہ جہاں پہ وہ رہ رہا ہوگا اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور لیفٹ ٹو لینگویش ان این آئسولیشن سینٹر، اور یا اسے کیا کیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا
لینگویج ہوتا ہے کہ جس طرح آپ بڑی خراب حالت میں کہیں پہ رہ رہے ہو نا, خاص طور پہ یہ لینگویج آپ نے بڑا سنا ہوگا پریزن کے ساتھ, کہ جو پریزنرز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کہا جاتا ہے کہ جی بھائی وہ لینگویج کر رہے ہیں کہاں پہ, پریزن میں, یعنی کہ بڑی بری حالت میں وہاں پہ وہ ہوتے ہیں پریزن میں. تو انہوں نے کہا یہاں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو پازیٹیو جس کا آ جائے گا ٹیسٹ, تو اس کو کیا کیا جائے گا, کمیونٹی سے نکال دیا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا. کہاں پہ, بڑی بری حالت میں, کہاں پہ, ان این آئسولیشن سینٹر. آئسولیشن سینٹر ہوتا ہے کہ انہوں نے تنہائی کا الگ وہ مرکز بنایا ہوتا ہے کہ جہاں پہ الگ رکھا جاتا ہے عام آبادی سے, تو تاکہ وہ جو ہے ہمارے پاس وائرس وہ منتقل نہ ہو. تو انہوں نے کہا ایسا شخص ایک تو اسے کیا کر دیا جائے گا, اور جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں کمیونٹی اس سے نکال دیا جائے گا جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. دوسرا کیا ہوگا, اس کو چھوڑ دیا جائے گا بڑی بری حالت میں رہنے کے لیے, کہاں پہ, آئسولیشن سینٹر میں, یہ تنہائی مرکز میں. دا بلیف از دیٹ, ان کا یقین, بلیف کیا ہوتا ہے, کوئی چیز کسی چیز کے بارے میں یقین, کوئی آئیڈیا, کوئی چیز ہو, اور یہ بلیف کس بارے میں ہے, از دیٹ کالنگ اے کووڈ-19 ٹیسٹنگ ٹیم ٹو ونس ہوم اور نیبرہڈ ول انوائٹ ججمنٹ. اور انہوں نے کہا یہ بلیف ہے لوگوں کے ذہن میں, یہ آئیڈیا ہے بالکل لوگوں کے ذہن میں کہ اگر تو انہوں نے کال کیا کس کو, کووڈ-19 ٹیسٹنگ ٹیم, اس کو اگر انہوں نے کال کیا کہ بھئی دیکھ لو کہ واقعی یہ بیماری ہے میرے میں نہیں, ٹو ونس, اور وہ کہاں اس کو کال کیا, اپنے گھر میں یا اور نیبرہڈ یا ہمسایوں میں, تو کیا ہوگا, ول انوائٹ ججمنٹ, کہ لوگ کیا آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ بھئی پتہ نہیں کیوں اس نے بلایا ہے, کہ ظاہر ہے کہ اس کو لوگ اس بارے میں اپنی رائے پاس کریں گے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اس نے یا اپنے گھر پہ بلایا ہے کووڈ-19 ٹیسٹنگ ٹیم کو, یا کیا ہے اس نے ادھر اپنے جو قریب آپ کہہ لیں نا نیبرہڈ, قریب ہمسایوں میں, وہاں پہ بلایا ہے. اچھا, آگے کہہ رہے ہیں کہ دی کانسیکوینسز آف سچ اپریہینشنز کین بی ایکسٹریملی ڈیمیجنگ. کانسیکوینسز ہوتا ہے نتائج, اپریہینشن ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں خدشات ہونا, اور ڈیمیجنگ ہوتا ہے نقصان دہ. اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا دا کانسیکوینسز, انہوں نے کہا نتائج کس چیز کے, آف سچ اپریہینشنز, انہوں نے کہا یہ جو خدشات ہیں کہ بھئی اگر ہم بلائیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں اس طرح ججمنٹ پاس کریں گے, تو یہ کیا ہوتا ہے, کین بی ایکسٹریملی ڈیمیجنگ, کہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور کس چیز کے لیے نقصان دہ ہے, ٹو ایفرٹس, ان کا ان کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے, ٹو کرب دا اسپریڈ آف دا انفیکشن, کہ روکنے کے لیے اس انفیکشن کے پھیلاؤ کو بہت زیادہ نقصان دہ ہے. کہ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دو کہ بھئی لوگ جو ہے وہ ہمارے بارے میں ججمنٹ پاس کرنا سٹارٹ کر دیں گے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ ٹیسٹنگ ٹیم کو اپنے گھر بلا رہا ہے یا پاس ہمسایوں میں وہاں پہ بلا رہا ہے. Such concerns stem from a poor understanding of the virus and SOPs in place to deal with confirmed cases. انہوں نے کہا یہ جو ہیں ہمارے پاس concerns, خدشات, stem from ہوتا ہے کہ کس چیز کی سے پیدا ہونا, کس کی وجہ سے, کیوں ایسے خدشات ہیں لوگوں کے ذہن میں, انہیں ایسے کیوں یہ خدشات ہیں. انہوں نے کہا from a poor understanding, کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی مطلب صحیح طرح پہ سمجھتے نہیں ہیں, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کس چیز کو, آف دا وائرس, اس وائرس کو صحیح طور پہ سمجھتے نہیں. اینڈ SOPs ہوتی ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, کہ بھئی آپ نے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے, کیا آپ نے اگر باہر جانا ہے تو کیا سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کرنا ہے کہ نہیں, اور ماسک پہننا ہے, یہ سارے SOPs ہیں کرونا وائرس سے متعلق. تو انہوں نے کہا تو یہ SOPs ان پلیس ٹو ڈیل ود کنفرم کیسز, یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو ابھی اس بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, اس وائرس کے بارے میں مکمل طور پہ پتہ ہی نہیں ہے SOPs کا, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کا, کہ یہ کیا, اور یہ SOPs کس چیز سے متعلق, کہ آپ کنفرم کیسز ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. There are also concerns, انہوں نے کہا اس بارے میں بھی خدشات ہیں, that the bodies of those who succumb to the infection are not released to family members. اور انہوں نے کہا یہ بھی ہے ہمارے پاس لوگوں میں کیا ہے, دیر آر آلسو کنسرنس, اس بارے میں بھی لوگوں میں خدشات ہیں کہ جو باڈیز ہیں کن کی, یا ڈیڈ باڈیز کی بات ہو رہی ہے کن کی, ہو سکمب ٹو دا انفیکشن. سکمب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کافی ٹریفک ایکسیڈنٹ میں سنا ہوگا کہ سکمب ٹو انجریز, کہ انجری کی وجہ سے اگر وفات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے وفات ہوئی ہے, انجریز کی وجہ سے. اور یہاں پہ کیا ورڈ یوز ہوا ہے, سکمب ٹو انفیکشن, کہ انفیکشن کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہو جائے, اس کرونا وائرس کی وجہ سے جن لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے, تو ان کو کیا ہے, آر ناٹ ریلیز ٹو فیملی ممبرس, اور ریلیز نہیں کیے جاتے, یعنی کہ ان کو حوالے نہیں کی جاتی ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے فیملی ممبرس کو. دیئر بائی فیولنگ ریلیکٹنس, فیولنگ کیا ہوتا ہے,
فیلنگ ہوتا ہے کسی چیز کو بھڑکانا اور کسی چیز کی شدت میں اضافہ کرنا. اور انہوں نے کہا یہ وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ حوالے نہیں کی جاتی فیملی ممبرس کو. تو یہ جو ہے نا ریلیکٹنس, ہچکچاہٹ, یہ کیا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ٹو گیٹ ٹیسٹڈ, کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کرائیں اس کرونا وائرس کے سلسلے میں. دیز اپریہنشنز آر فردر کمپاؤنڈیڈ, ان کا یہ خدشات ہیں اس میں فردر کمپاؤنڈڈ ہوتا ہے کسی چیز کا اضافہ ہو جانا. ان کا ان خدشات میں اضافہ ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ بائی کانسپیریسی تھیوریز ہو جاتی ہیں ہمارے پاس. یہ سازشی آپ کہہ لیں کہ تھیوریز ہوتی ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ بھائی جس طرح یہاں پہ کہہ رہے ہیں دیٹ کووڈ-19 از ناٹ ریئل, کہ انہوں نے کہا یہ ہم نے کانسپیریسی تھیوریز بنائی ہوئی ہیں کہ بھائی اس بالکل مفروضے بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ کووڈ-19 تو ہے, یہ ریئل نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, بالکل فریب ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز نہیں دی جاتی ہیں فیملی ممبرس کو, اور اس میں جو ہے خدشات اس میں مزید اضافہ یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو کیا نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ ریئل ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا یہ ساری وجوہات انہوں نے بتائی ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ہمارے آس پاس کمیونٹی اس کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کووڈ-19 ٹیسٹنگ ٹیم کو اپنے پاس بلا لو یا ہمسایوں کے پاس بلا لو. پھر اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ لوگوں کا ڈر کہ شاید اگر جو اس بیماری کی وجہ سے جن کی وفات ہو جاتی ہے انہیں کیا ہے وہ فیملی ممبرس کو ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی جاتی. اور ساتھ انہوں نے بتایا اس پہ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ نہیں سیریس, وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ وائرس ہے ہی نہیں, ایک فریب ہے. دس فنومینن از ناٹ یونیک. اچھا ابھی انہوں نے ساری پہلے پاکستان کی ساری بات بتائی ہے, اور اب کیا کریں, دس فنومینن از ناٹ یونیک. انہوں نے کہا یہ سارا فنومینن ہے, یہ سارا جو ہے ہمارے پاس یہ سوچ جو ہے کہ بھئی جو ساری اوپر وجوہات بتائی ہیں, تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستانی ہی ایسا سوچتے ہیں. اٹ از ناٹ یونیک ٹو پاکستان, صرف یہ پاکستان یونیک ہوتا ہے انوکھا. انہوں نے کہا صرف پاکستان میں یہ سوچ نہیں ہے, اٹ از سین ان ادر کنٹریز ایز ویل. اور انہوں نے کہا یہ دیکھا جاتا ہے دوسرے ممالک میں بھی. اور ساتھ ممالک بتائے ہیں کون سے ممالک ہیں, سچ ایز عراق. اچھا اب ایک تو انہوں نے اگزامپل دی ہے اس کی عراق کی. انہوں نے کہا صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں اس ٹیسٹنگ کے متعلق کہ بڑے مسائل ہو جائیں گے اگر ہم نے ٹیسٹ کرایا. انہوں نے کہا ایسی سوچ ہمارے پاس عراق میں بھی نظر آتی ہے, جہاں پہ کیا ہے ویئر ریلیجس بلیفس, جہاں پہ وہ مذہبی عقائد ہیں وہ کیا ہے, اینڈ اے ڈیپ سسپیشن آف دا گورنمنٹ. اور یہ جو شک ہے, سسپیشن ہے کس کے بارے میں, گورنمنٹ کے بارے میں, ہیو میڈ پیپل ashamed اینڈ افریڈ آف گیٹنگ themselves ٹیسٹڈ. اور اس کی وجہ سے کیا ہے لوگ بہت کیا فیل کرتے ہیں, شرمندگی, اور افریڈ آف گیٹنگ themselves ٹیسٹڈ, اور بڑا خوف محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کا کرونا وائرس کے سلسلے میں ٹیسٹ کرانے میں. تو اور اس میں کیا ہے, اوور دیئر دے فیئر رنز سو ڈیپ دیٹ سم اوائڈ بینگ ٹیسٹڈ. اور نے کہا وہاں پہ اتنا زیادہ ڈر ہے کہ کچھ تو جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں, یعنی نہیں ٹیسٹ کرواتے بینگ ٹیسٹڈ, یعنی کہ کچھ خود ٹیسٹ نہیں کراتے. اسٹاپ فیملی ممبرس گیٹنگ ٹیسٹڈ, ان کا نہ خود ٹیسٹ کراتے ہیں اور ساتھ ہی کیا ہے روک دیتے ہیں اپنے فیملی ممبرس کو بھی کہ آپ نے اپنا ٹیسٹ نہیں کرانا. اینڈ ڈیلے سیکنگ میڈیکل ہیلپ, اور ڈیلے ہوتا ہے تاخیر کرنا, اور تاخیر کرتے ہیں سیکنگ میڈیکل ہیلپ کے حصول کے لیے ہے وہ تاخیر کرتے ہیں انٹل دے فال سیریسلی ill. اور کب تک تاخیر کرتے ہیں, جب تک وہ بڑا زیادہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہو جاتے. سملر ٹرینڈ ہیز بین آبزروڈ. انہوں نے کہا یہی ٹرینڈ جو ہے ہمیں دیکھا گیا ہے کہاں پہ, ان کنٹریز ان ویسٹ افریقہ. ان کا ویسٹ افریقہ کے ممالک میں بھی ہمیں یہی ٹرینڈ دیکھا گیا ہے, ویئر ممبرز آف اے نیبرہڈ ریپروچڈ این انڈیویجول فار کالنگ دا گورنمنٹ ہیلپ لائن ٹو گیٹ ٹیسٹڈ. ان کا جہاں پہ کیا ہے جو ممبرز آف اے نیبرہڈ, ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا ویئر ممبرز آف اے نیبرہڈ ریپروچڈ این انڈیویجول, کہ ان لوگوں نے کیا کی, جو ممبر تھے نیبرہڈ کے, انہوں نے اسے ریپروچڈ کی, ملامت کی, کس کی, ایک انڈیویجول کی, ایک ایسے شخص کی لعنت ملامت کی, فار کالنگ دا گورنمنٹ ہیلپ لائن ٹو گیٹ ٹیسٹڈ. کہ وجہ کیا تھی, اس ویسٹ افریقہ کے ممالک میں وہ ایک شخص
کو کیوں لعنت ملامت کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ اس نے کال کر دی تھی کسے؟ گورنمنٹ ہیلپ لائن کو، کیا کرنے کے لیے؟ ٹو گیٹ ٹیسٹڈ، کہ ٹیسٹ کروانے کے لیے اس نے کال کی تھی، تو اس کو بڑا لعنت ملامت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دس سچویشن پھر اب حل بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے پہلے پاکستان کا بتایا ہے، پھر انہوں نے اس کا عراق کا بتایا ہے، پھر ویسٹ افریقن کنٹریز کا بتایا، اور پھر انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ کیا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ ان دس سچویشن ان کا اس صورتحال میں فیڈرل اینڈ پروونشل ایڈمنسٹریشنز مسٹ امپروو دیئر میسیجنگ ٹو دا پبلک۔ ان کا جتنی بھی ہماری وفاقی اور کیا ہے صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ انتظامیہ ہے، مسٹ امپروو، اسے لازمی کیا ہے؟ امپروو کرنا چاہیے، بہتر بنانا چاہیے کیا؟ دیئر میسیجنگ ٹو دا پبلک، کہ میسیجنگ جو ہے پبلک کو کہ بھائی کیا ہے کرونا وائرس، اس کے سلسلے میں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہتر کرنی چاہیے، عوام کو بہتر انفارمیشن حاصل ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہو کہ کیا مسئلہ ہے کرونا وائرس، اور اگر انہوں نے ٹیسٹ نہ کرایا اور بر وقت تشخیص نہ ہوئی تو اس کے کیسے خطرناک جو ہیں وہ نتائج ہو سکتے ہیں۔ They must strengthen their awareness campaigns to specifically resonate with those who refuse testing due to mistaken or ill-informed beliefs۔ ان کو کیا مضبوط کرنی چاہیے اپنی اویئرنیس کمپین کے لوگوں کو کہ مطلب بتایا جائے کہ کیا ہے، آگاہی دی جائے کیمپین کے ذریعے، اور کس لیے وہ کیمپین چلائی جائے، مہم چلائی جائے کہ ٹو اسپیسیفکلی ریزونیٹ ود دوز ہو ریفیوز ٹیسٹنگ، کہ وہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ انکار کر دیتے ہیں ٹیسٹنگ کرانے سے، کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو مسٹیکن اور ill informed beliefs، کیونکہ جو سمجھتے ہیں کہ جی یہ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے، ایک تو یا مسٹیکن، جو غلطی سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہے وجوہات، اور ill informed beliefs، یا ان کو یہ صحیح انفارمیشن نہیں دی گئی، اور تو اس وجہ سے نا، یا مسٹیکن ہو یا ill informed beliefs ہو، تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے یہ لوگ ریفیوز کر دیتے ہیں ٹیسٹنگ، تو ان کو کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ اویئرنیس کیمپین چلائی جائے۔ اف پیپل فیل ٹو رپورٹ COVID-19 سمٹمس، انہوں نے کہا اور اگر لوگ کیا ہے وہ ناکام ہو جائیں رپورٹ کرنے میں COVID-19 سمٹمس اینڈ ریفیوز ٹو ہیو دیم سیلف ٹیسٹڈ، اور انکار کرنے کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرانے سے، دا چانسز آف کمیونٹی ٹرانسمیشنز ول انکریز، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر وہ ٹیسٹنگ نہیں کرائیں گے؟ کہ چانس ہے وہ کیا کرنے کا؟ کمیونٹی ٹرانسمیشن کیا ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگنا، منتقل ہونا، ول انکریز، اس میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ اینڈ دا اسپریڈ آف دا وائرس ٹو ایلڈرلی ولنریبل اینڈ امیونو compromised individuals will go undetected۔ ان کا اور یہ جو اسپریڈ ہے، جو پھیلاؤ ہے اس وائرس کا، کہاں پہ؟ ٹو ایلڈرلی، یعنی کہ عمر رسیدہ لوگ، ولنریبل وہ لوگ جو کہ زیادہ چانس ہے کہ اس بیماری کو سے ٹرانسمٹ ہو جائے گی، اور کیا ہے؟ اینڈ امیونو کمپرومائزڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب قوت مدافعت اتنی نہیں ہوتی، زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کو کانٹریکٹ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ایسے لوگ بھی کیا ہیں؟ ول گو انڈیٹیکٹڈ، تو وہ بھی کیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ واقعی ان میں یہ بیماری ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ رپورٹ نہیں کریں گے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں جو ہے اسپریڈ جو ہے اس وائرس کا، پھیلاؤ ہے وائرس کا، ایلڈرلی ولنریبل اور امیونو کمپرومائز، تو اس کا ہمیں بالکل نہیں پتہ چلے گا اگر ان لوگوں نے ٹیسٹ نہ کروایا۔ Therefore it is extremely important، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے that authorities communicate، تو ہماری اتھارٹیز ہیں وہ کمیونیکیٹ کریں، یعنی لوگوں کو بتائیں how crucial testing is، کہ یہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ کتنی crucial ہے، امپورٹنٹ ہے، and show how citizens can responsibly play their part، اور یہ بھی دکھائیں وہ لوگ کہ کس طرح جو سٹیزنس ہیں، شہری ہیں، can responsibly play their part، کہ وہ اپنا پارٹ ادا کر سکتے ہیں کس چیز میں؟ ان کربنگ ٹرانسمیشنز، کربنگ ہوتا ہے کس چیز کو کم کرنا، ٹرانسمیشن ہوتا ہے بیماری کی وہ منتقلی ہوتی ہے وائرس کی، یہاں پہ وہ مراد ہے۔ تو انہوں نے کہا کس طرح حکومت کو دکھانا چاہیے کہ اگر یہ اتھارٹیز کمیونیکیٹ ہاؤ کروشل ٹیسٹنگ از، انہوں نے کہا یہ حکومت کو دکھانا چاہیے کہ ٹیسٹنگ کتنی کروشل ہے، امپورٹنٹ ہے، اور وہاں پہ شہریوں کو دکھائے کہ کس طرح وہ اپنی ذمہ داری سے اپنا پارٹ ادا کر سکتے ہیں اس کی وائرس کی منتقلی کو کم کرنے میں، اور وہ کس طرح کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے؟ بائی رپورٹنگ دیم سیلز، اور اس طرح کامیاب ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو بھی رپورٹ کریں اگر اف دے ایکسپیرینس COVID-19 سمپٹمز، اگر وہ محسوس کریں کہ جو جتنی بھی علامات ہیں ان میں ظاہر ہو رہی ہیں COVID-19 کی۔
hiding symptoms and failing to be tested will have catastrophic results in communities. hiding होता है छुपाना, उनका ये symptoms होती है अलामात, उनका अलामात को छुपाना, and failing to be tested और नाकामी किस चीज़ को, अपने आप को टेस्ट कराने में, विल हैव कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स, और उसके क्या होंगे, बड़े तबाहकुन नताइज होंगे, कहाँ पे, कम्युनिटीज़ में स्पेशली, ख़ास तौर पे, सिंस रिपोर्ट्स इंडिकेट, जो रिपोर्ट्स हैं वो ज़ाहिर करती हैं दैट आर हेल्थ केयर सिस्टम्स आर ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड, कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या है, पहले ही क्या हो चुके हैं, ओवरवेल्म हो चुके हैं. ओवरवेल्म का मतलब होता है बिल्कुल मगलूब हो चुके हैं, यानी कि अब उनमें और सकत नहीं है कि वो और मरीज़ों को अगर वो आएँ तो उनको क्या है वो केटर कर सकें, यानी कि बिल्कुल ओवरबर्डन हो चुके हैं, ओवरवेल्म हो चुके हैं. सच फियर एंड रिलक्टेंस, उनका ये ऐसा खौफ है, और रिलक्टेंस होता है हिचकिचाहट, विल ओनली ऐड टू द स्प्रेड ऑफ द वायरस. उन्होंने कहा अगर लोगों में यही खौफ रहा, रिलक्टेंस रही, हिचकिचाहट रही कि टेस्ट नहीं कराना, उससे क्या होगा, विल ओनली ऐड टू द स्प्रेड ऑफ द वायरस, वो सिर्फ इजाफा करेगा इस वायरस के फैलाव में, विच हैज़ ऑलरेडी टेकन मोर देन 1500 लाइव्स इन पाकिस्तान, और जिसने पहले ही ले ली हैं कितनी, 1500 कीमती जानें, कहाँ पे, पाकिस्तान में. तो बेसिकली आज का एडिटोरियल हमारा था इस बारे में, फियर ऑफ टेस्टिंग, कि क्यों लोगों में ये खौफ मौजूद है और किस तरह गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना चाहिए कि ये खौफ, हिचकिचाहट और खदशात जो है वो लोगों के जहन से निकाले, तो तभी जो है वो हम कामयाब हो सकते हैं इस मतलब कंटेन करने में इस वायरस को. तो बेसिकली ये इन्होंने इसमें बताया हुआ था कि ख़ास तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इराक़ में और वेस्टर्न अफ्रीका में भी जिस तरीके से लोग जो है डरे हुए हैं, तो इस सिलसिले में जो है वो हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा कि जो सही मैसेज है वो लोगों तक पहुँचाया जाए. ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स. ठीक है, और जहाँ पे मैं रोज़ आपसे एक एडिटोरियल शेयर करता हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.